پوری کتاب وہ پڑھ لیتا ہے فاؤسٹ، تو اس کے اوپر اس کے ذریعے وہ کچھ کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے علم میں آ جاتی ہیں، اور وہ اس علم کے ذریعے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ جان لیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو اب جاننے لگ گیا ہوں، لیکن پھر بعد میں وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ تو سارا میرے اپنے تخیل کا کمال ہے کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، یہ کوئی طلسم تھا، میرے ذہن کا کوئی وہم تھا، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ وہ جادو سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے کمرے میں وہ بیٹھا ہوتا ہے بند ہو کے، اور سوچوں میں گم ہوتا ہے اور بڑا اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کا ایک شاگرد آتا ہے، وہ بھی ایک کردار ہے، اور وہ اس کو آگے کہتا ہے کہ آئیں باہر چلیں، تو وہ اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، کہتے ہیں جی آپ میرے اس میں مخل ہوئے ہیں اور میں یہاں پہ آرام کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی نہیں آنا چاہتا، میں آپ باہر چلے جاؤ۔ تو وہ اس دوران جو ہے وہ جب رات ہو جاتی ہے اور پھر رات گزرنے کے جب قریب ہوتی ہے، تو اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے کمرے کے باہر فرشتے کوئی گیت الاپ رہے ہیں، اور بڑی مدھر آواز میں وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس آواز کی طرف۔ تو پھر جب وہ غور کرتا ہے تو وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے ایسٹر کا دن ہوتا ہے، اور گرجا گھروں سے جو ہے وہ مناجات کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور مسیح علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بظاہر تو مذہب سے لا تعلق ہو چکا ہوتا ہے، اس کو چونکہ اس میں بھی جواب نہیں ملتا، لیکن بہرحال وہ بچپن میں وہ کردار چونکہ بہت زیادہ قریب رہا تھا مذہب کے، تو ایک دفعہ پھر وہ محسوس کرتا ہے اپنے مذہب کے اندر ایک کشش کہ شاید مجھے حقیقت حال یا جو مجھے قلبی سکون ہے وہاں پہ مل جائے، مجھے ان سارے علوم میں اگر نہیں مل رہا تو۔ پھر وہ اپنے شاگرد کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ ایسٹر کے تہوار میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ اسے جانتے ہیں، ظاہر ہے وہاں کا عالم فاضل ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ واپس لوٹتا ہے اپنے شاگرد کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ کتا بھی ہوتا ہے، جو کہ اب فاؤسٹ کا اپنا کتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب کمرے میں آتا ہے تو وہ کتا اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب وہاں پہ وہ کتا بھی بیٹھ جاتا ہے ایک طرف، اور ایک طرف یہ اپنے اس میں عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ انجیل کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ انجیل کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اس دوران یہ کتا غرانا شروع ہو جاتا ہے، اور کتا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی تلاوت کی آواز بلند کرتا ہے، تو ادھر سے کتا جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوران یہ اتنا زیادہ کتے سے تنگ آتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنے جو جادوئی اس کے پاس کچھ کلمات ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ چونکہ خبیث روح جو ہے وہ کتے کے اندر آ گئی، کیونکہ کتا جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کتا پھیلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضرور یہ کتا وہ والا کتا اب نہیں رہا، اس کے اندر خبیث روح آ گئی، لہٰذا وہ کچھ منتر پڑتا ہے، تو کمرے کے اندر کوہر چھا جاتی ہے، دھند چھا جاتی ہے سارے کمرے۔ اب جب دھند چھا جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ شیطان ورود کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ جادوئی کلمات کے ذریعے اس کا غلام ہوتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ تو وہ سے کہتا ہے جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا، جو بھی آپ مجھے حکم دیں میں حاضر ہوں میرے آقا۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ اس طرح کریں کہ روحوں کو بلائیں۔ تو روحوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں ان سے جب روحیں آتی ہیں تو روحیں پھر نغمہ الاپتی ہیں، اور اس دوران جو ہے نا وہ فاؤسٹ سو جاتا ہے، اور شیطان موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب جب وہ اس دوران جو ہے وہ روحوں سے ہم کلام ہوتا ہے، تو روح ارضی سے بھی وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ روح ارضی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کی ایک روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، تو وہ اقبال کے ہاں بھی یہ روح ارضی ہے، تو اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اچانک وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی طرح اسی اپنی حالت میں واپس چلا جاتا ہے فاؤسٹ۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ کہانی جو ہے یہ آگے بڑھتی رہتی ہے، اور
دوسری دفعہ شیطان دوبارہ آتا ہے اور وہ ایک شہزادے امیر زادے کا بھیس اپنے اوپر طاری کر کے دھار کے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے کہ ہم دوستی کرتے ہیں اور چلتے ہیں دنیا کی سیر کرنے کے لیے، اور تم یہاں پہ پڑے ہوئے ہو مایوسی کے عالم میں، تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ شیطان اس کو اکساتا ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی اگر شیطان کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے اور شیطان اس کی کے لہو سے اس کے اوپر دستخط بھی کرتا ہے اس معاہدے کے اوپر، اور کہتا ہے جی کہ ہم وہ فاؤسٹ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے خوش کر دیا اور میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں ہاں بہت زیادہ خوش ہوں، اے لمحہ، اے خوشی کا لمحہ یہاں پہ ٹھہر جا، تو پھر اس کے بعد میں تمہاری بیعت کر لوں گا۔ شیطان کو وہ کہتا ہے اور تم بے شک پھر مجھے موت بھی آ جائے گی تو میں قبول کر لوں گا، میں پھر تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ تو وہ اس کو عیش و عشرت کی دنیا میں یہ معاہدہ کر کے واپس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں خوش کروں گا اور تم جو بھی چیز مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شیطان اسے ایک چولا پہناتا ہے، ایک چوغا پہناتا ہے طلسمی۔ اس کے بعد وہ ہوا کے دوش پہ شیطان کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایک شہر کا نام بھی اس نے دیا ہے فاؤسٹ نے۔ اس شہر میں وہ جا کے اترتے ہیں اور اس میں جا کے وہ ایک شراب خانے میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ پکے شرابی ہوتے ہیں، پرانے پاپی، اور کچھ نئے نویلے ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مذاق خیز، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بڑکے مار رہا ہے، اور یہ بیہودہ حرکتیں اور بد مزاقی دیکھ کے یہاں پر بھی وہ کوفت محسوس کرتا ہے فاؤسٹ۔ اور اب یہاں پہ ایک موڑ آتا ہے کہانی میں، اور وہ یہ ہے کہ ادھیڑ عمر شخص جو ہے اس کی جوانی ڈھل چکی ہے، لہذا وہ ان چیزوں میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے قوا جو ہیں وہ مزمحل ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان اسے جادوگرنی کے کچن میں لے جاتا ہے اور وہاں اس کی خاطر تواضع کر کے اور اس کو جو ہے وہ ایک جوان آدمی اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو ایک آئینہ دکھایا جاتا ہے جس میں ایک تصویر، اس کو ایک صورت نظر آتی ہے، جس صورت کے اوپر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ ایک دوشیزہ ہوتی ہے۔ اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کردار ہے جو گریٹشن ہے۔ گریٹشن ایک لڑکی ہے جو اصل میں محبوبہ تھی فاؤسٹ کی، گویٹے کی، جس نے اس کو کردار کی صورت میں فاؤسٹ کی بھی محبوبہ بنا کے ڈرامے کے اندر پیش کیا اور اس کو امر کر دیا اپنی محبوبہ کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آئینہ جب اس نے دیکھا تو اس نے اس کو دیکھا گریٹشن کو، جو کہ آگے چل کے پھر اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور گویٹے جو ہے وہ فاؤسٹ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، اور جوانی کے اس میں ظاہر ہے پھر اس کے تمام جذبات اس کے جوان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی دیکھتا ہے کہ ایک نہایت پاک دامن لڑکی جس کا نام گریٹشن ہے، اور وہ گرجا گھر سے عبادت کے بعد واپس آ رہی ہے، یہ اسے بہلانے پھسلانے کی، اور اس کے اوپر اب اگر میں آپ کو موجودہ عہد کی زبان میں بات کروں تو لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گریٹشن اس کو لفٹ نہیں کراتی اور وہ چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک پاک باز لڑکی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے پھر یہ کہانی آگے چلتی ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دام فریب میں کیسے لے کے آنا ہے، محبت میں مجھ میں، میری محبت میں یہ کیسے گرفتار ہوگی، اور پھر یہ شیطان سے مشاورت کرتا ہے۔